اس کے اندر یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا چاہیے، نہ کہ ان کے گھر سے کھانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا یہ جو ہیں صحابی ہیں، عبداللہ بھی اور ان کے باپ جعفر طیار جو ہیں، یہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ یہ جو بیٹا ہیں وہ اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب جعفر کے قتل کی خبر آئی، یعنی کہ کہتے ہیں میرے باپ جعفر کے قتل کی خبر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، فرمایا کہ تم آل جعفر کے لیے یعنی کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، یعنی کہ انہیں اب اس چیز کی خبر نہیں رہی کہ ہم گھر میں کھانا پکائیں اور گھر والوں کو، بچوں کو اور باقی جو ہیں عورتیں ان کو کھانا دیں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایسی خبر آئی ہے جس نے ان کو دنیا کی چیزوں سے مصروف کر دیا، مشغول کر دیا ہے۔ یہ روایت جو ہے خمسہ کے اندر ہے، سوائے نسائی کے، یعنی کہ سوائے نسائی کے سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے۔ یہ اصل میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، جو شامیوں کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا تھا خط دے کر، تو وہاں کے جو قاصد کو جس طرح بھیجا تھا، انہوں نے قاصد کو، مسلمان کو، صحابی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس قوم کے اوپر چڑھائی کی، اس قوم سے بدلہ لیا۔ یہ غیرت ہے اسلام کی کہ ایک بندے کے لیے یہ پوری جنگ ہوئی ہے۔ ایک قاصد کو قتل کیا تھا تو دشمنی قرار دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر تیار کیا، ان شامیوں کے خلاف لشکر تیار کیا۔ ویسے مصنف جو ہے یہاں پر ایک ترتیب جو ہے لائے ہیں کہ وہاں پر کون کون سے جو قائد بنے تھے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مؤلف ہیں، اشارے ہیں، شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ٹائپنگ والا جو جس نے کتاب کو ٹائپ کیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ اس لشکر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کو پہلے قائد بنایا، فرمایا کہ جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد زید بن حارثہ قائد ہوں گے، وہ شہید ہو گے تو پھر عبداللہ بن رواحہ قائد ہوں گے، حالانکہ یہ ترتیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت مبارکہ کے اندر ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ میں پہلے زید بن حارثہ کو قیادت دی کہ زید بن حارثہ کے پاس جھنڈا ہے لشکر کا، یہ لڑیں گے، یہ شہید ہو گے، تو فرمایا کہ پھر جعفر طیار جو ہیں پھر وہ قائد بنیں گے، جعفر طیار اگر شہید ہو گے تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ قائد بنیں گے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر صحیح بات یہی ہے کہ دوسرے نمبر پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد بنایا تھا۔ تو یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور ان شامیوں کی 1,00,000 کے قریب تعداد تھی۔ تو پہلے زید بن حارثہ قیادت لے کر جاتے ہیں تو زید بن حارثہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو جعفر ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو ایک روایت کے اندر 50 زخم آئے اور سارے زخم سامنے آئے، پیچھے کوئی زخم نہیں آیا، اور ایک بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ 90 سے زیادہ زخم آئے ان کو، لیکن سارے زخم سامنے تھے، سامنے، یعنی کہ انہوں نے پشت نہیں پھیری دشمن سے، سامنے لڑتے رہے، اتنے زخم 90 زخم کھا لیے۔ اور ان کو تیار اسی لیے کہتے ہیں جعفر کو کہ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی جنگ میں، جنگ موتا میں، کافر نے اتنا ان کے اوپر ظلم کیا کہ ان کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ جعفر کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ جھنڈا لے کر نکلتے ہیں قیادت لے کر، تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قیادت لیتے ہیں اور انہوں نے اس لشکر کو جو ہے اس لشکر کے ذریعے فتح حاصل کی، مسلمانوں کو فتح ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تھے، یہ واقعہ سارا شام میں ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے ذریعے اللہ نے خبر دی کہ پہلے آپ نے جو زید بن حارثہ کو بھیجا تھا وہ بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد فرمایا کہ جھنڈا پکڑا جعفر بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لشکر کا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اے نبی، اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا، یعنی کہ سیف اللہ خالد بن ولید، انہوں نے جھنڈا لیا
تو ان کو فتح ملی ہے۔ تو یہ خبر، یہ جو کہتے ہیں کہ خبر آئی جعفر کی قتل کی، تو یہ اللہ نے وہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی، وہی کے ذریعے کہ یہ جعفر شام میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ خبر آئی تو ان کے گھر والے جو ہیں وہ روایات کافی ہیں کہ وہ اتنے غم کے اندر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیغام بھی بھیجا کہ ان کو کہیں کہ صبر کریں، روئیں نہ زیادہ، یعنی کہ وہ نوحہ کی صورت بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ نہ رکی، عورتیں دوبارہ کہا، تیسری بار کہا، یہ لمبی روایات ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر والوں کے پاس ایک مصیبت کی خبر آئی ہے، لہذا تم ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو یہی ہونا چاہیے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سارے جمع ہو کے اس کے گھر کے اندر چلے جائیں، سارے ادھر سے کھائیں، یہ طریقہ نہیں درست۔ یہ طریقہ آج کل جو چل پڑا ہے کہ جس گھر میں جو ہے فوتگی ہو جاتی ہے سارے اس پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھانا وہی تیار کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانی، اپنے لیے تیار کرنے کے لیے وہ غم کے اندر ہیں تو باقی کے لیے بھی پھر تیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نعد الاجتماع وصنعۃ الطعام من النیاحہ، کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے، میت کے گھر کے اندر اکٹھا ہونا اور میت کے گھر والوں سے کھانا کھانا فرماتے ہیں کہ نوحہ ہم شمار کرتے تھے، یعنی کہ کھانے کا تیار کرنا وہاں پر ہم نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو نوحہ کی مذمت کل بیان کر دی تھی، تو لہذا صحیح طریقہ اسلام کا یہی ہے کہ جس کے گھر کے اندر فوتگی ہوئی ہے اس کے غم کے اندر شریک ہو، اس کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کھایا جائے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ شریعت کا کہ جس گھر میں فوتگی ہو اس کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار